میرے آقا میرے مولا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى وقال اللہ تبارک وتعالی كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ اس دین کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مہینوں کے اعتبار سے فرمایا رمضان کا مہینہ افضل، راتوں کے اعتبار سے شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں کے اعتبار سے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اور قیمتی وقت۔ اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل اور قیمتی دن ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن میں کون سا عمل زیادہ کریں؟ جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہو تو فرمایا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، مکہ مکرمہ میں ہو تو طواف زیادہ کریں، تو جمعہ کا دن ہو، شب جمعہ ہو یا یوم الجمعہ ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، عظمت کے ساتھ پڑھیں، کوالٹی والا کریں۔ دین کا کوئی بھی عمل ہو جب بھی اس کو انجام دے تو بہت بہتر طریقے پر، پوری اس کی رسپیکٹ کے ساتھ، پوری اس کی عظمت کے ساتھ، پورے اس کے ادب کے ساتھ، پورے اس کے احترام کے ساتھ، کہ جب میرا نامہ عمل کھلے گا تو یہ عمل بھی کھلے گا اور اللہ میرے سامنے ہوں گے، اس وقت یہ میرا عمل میرا اللہ کو پسند آنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب اخلاص ہوگا۔ اخلاص حسن الہی کا وہ چراغ ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ چراغ ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اسی کا راج ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو کہ میں مخلص ہوں، فرمایا نا، اور زندگی میں کبھی بھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو، کیونکہ اس کے دل کے حال کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ ہر وقت بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہو تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں انسان دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں انسان تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تو کہا ہاں بالکل دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کی نظر میں۔
ایک چور ہر جگہ چوری کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے، لیکن ایک شو روم میں چلا جائے، شو روم میں ہوتا ہے، تھرڈ فلور پر ہوتا ہے، کوئی کارکنان اور کوئی ورکر نظر بھی نہیں آتے، وہاں چوری نہیں کرتا۔ اس کا دوست کہتا ہے یار تو رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے اور یہاں تیرے لیے کھلی فضا ہے، سامان کھلا ہوا ہے، کوئی ہے بھی نہیں اور تو چوری نہیں کرتا۔ کہتا ہے دیکھو اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، لیکن فرسٹ فلور پر گدی پر بیٹھ کر سیٹ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ سیٹ کا تصور کہ سیٹ دیکھ رہا ہے وہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ سیٹ کا تصور اس کو چوری کرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہاں جس کو یہ پتا چل جائے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنہار جو اللہ ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی نظر میں۔ بندہ تکبر تو اس وقت کرتا ہے جب انسانوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، لیکن جس کو اللہ اکبر کے ترجمے کا پتا ہو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا، وہ خدا کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتا، وہ تو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہاں تو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے آپ کو مٹانے پر ہی ملتا ہے۔ فرمایا میٹنا ہے پانا اور پانا ہے میٹنا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ پتھر بھی وہی مارتے جس شاخ پہ پھل ہو، کانٹے والے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا، یہ اور بات ہے، لیکن جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور پہاڑ پر چڑھنے والا جھوکتا ہوا چڑھتا ہے، اکڑ کر نہیں چڑھتا۔ اور بندہ جو سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کا دیوانہ اور اللہ کا محبوب جو بنتا ہے وہ اپنے آپ کو مٹا کر کے بنتا ہے کہ خدا کی دھرتی پر اگر سب سے بڑا گنہگار اور پاپی اور مجرم اگر کوئی ہو تو وہ میں۔ زبان بولے وہ اور چیز ہے اور دل کے اندر ہو یہ اور چیز ہے۔ اعتبار دل کا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہو۔ ایک شخص کو کہے کہ آپ فرسٹ نمبر بزنس کو دیتے ہو یا اللہ کے دین کو، تو کہتا ہے اللہ کے دین کو۔ بہت اچھا، یہ تو اس کی زبان کہہ رہی ہے۔ اب 2 بجے کی نماز ہے اور اس کو اہم کام آ گیا، گراہک کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ یہ گراہک کو ایک طرف کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر جاتا ہے تو واقعتاً زبان کی بات پہ عمل کر رہا ہے، دین کو اول نمبر دے رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کی جماعت چھوٹ جا رہی ہے گراہک کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی وجہ سے، تو اس سے پتہ چلا کہ بزنس کو اول نمبر دے رہا ہے۔ چاہے زبان جو بھی کہے، اصل اعتبار دل کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کے وقت وہ زبان سے نکلے گا جو دل کے اندر ہوگا۔ ہاں جو دیگ میں ہو نا، چمچ سے وہی نکلتا ہے، دیگ میں کچھ اور ہو اور چمچ سے کچھ اور نکلے، فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص تالا چابی کی دکان تھی ان کی، پتھارا لگاتے تھے، دکان تو نہیں تھی لیکن ان کا ایک انداز تھا، وہ جب بھی پتھارا لگاتے لوگوں کو کیسے پتا چلے تو وہ اعلان کرتے تھے جرمن جاپان، جرمن جاپان، جرمن جاپان، تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تالا چابی بیچنے والے چچا آ گئے، انکل آ گئے۔ ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ جرمن جاپان، جرمن جاپان، جرمن جاپان کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ کیا پتہ چلا؟ فرمایا جو چیز دل کے اندر اترتی ہے وہ زبان سے نکلتی ہے۔ موت کا وقت ہے، ایک شخص کو کلمہ تلقین کیا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیے، نہیں، ان کے سامنے کلمہ تلقین کیا گیا۔ میت کو یعنی جو شخص وفات کے اس کا وقت قریب ہو، آخری اس کے ایام ہو، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھو، کیا پتہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اگر منع کر دیا تو اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے قریب قدر بلند آواز سے ہم کلمہ پڑھتے رہے، امید ہے کہ اسے کلمہ یاد آ جائے گا اور کلمہ پڑھ کے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اور یوں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ساری محنت اسی کی ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے, موت اچھی آ جائے, اللہ خوش ہو جائے. اسی لیے مسواک کروایا جا رہا ہے, اسی لیے مسواک. ارے کیا چیز ہے مسواک؟ تو بڑی اہم چیز ہے. بغیر مسواک کے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اور مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس نماز کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اور مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور بھی بہت فائدے ہیں, لیکن اللہ خوش ہو جائے, موت کے وقت کلمہ مل جائے. لیکن اتنی ہی زیادہ مسواک کے معاملے میں ہماری غفلت ہے. بھائی مسواک کیوں نہیں رکھتے؟ مولانا صاحب جیب میں بھاری پڑتا ہے, 10,000 والا موبائل بھاری نہیں پڑتا, اتنا وزندار ہے وہ, پورے نہیں اس کے بغیر تو چلتا نہیں. اور مسواک کا گر جاتا ہے 3-4 دن میں. اچھا موبائل نہیں گرتا 3-4 دن میں؟ اب موبائل نہیں گرتا ہے, اس سے پتا چلا موبائل کی طرف دھیان ہے, توجہ ہے, اور مسواک کی طرف توجہ نہیں. بیلنس ختم ہو جائے فوراً بیلنس بھروائیں گے, لیکن مسواک ختم ہو جائے تو مسواک والے چچا ہے اس کا انتظار کریں گے. لینے نہیں جائے گا, چائے پتی لینے جائے گا, شکر لینے جائے گا, گوشت لینے جائے گا, سبزی لینے جائے گا, لیکن مسواک کے لیے اسپیشل لینے جاتا ہوں اور اپنی طلب اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو بتاتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں پیارے نبی کی سنت کی عظمت ہے, سنت کی قدر ہے. میرے عزیزوں کتنے وہ اثرات, کتنی وہ بلائیں اور کتنے وہ اثرات صرف مسواک کو گھر میں رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. مسواک کو صرف گھر میں رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کے اوپر کے کتنے اثرات اور بلائیں صرف اس کے جیب میں مسواک رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو جو مسواک کا اہتمام کرتا ہوگا, مسواک کرتا ہوگا, خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ تو ہمارا ہتھیار ہے, اور ہتھیار سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا مسواک. اور دعاء سلاح المؤمن, دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. دعا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا, بھیک مانگنا, ہر وقت اس کے سامنے فقیر بن جانا. ہم مانگتے ہوئے اچھا لگتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. فرمایا جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ دے دے تو رحمت, اور نہ دے تو حکمت. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں. نمبر 1 یا تو قبول ہو جاتی ہے, نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے, نمبر 3 یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. کتنی دعائیں وہ ہوگی جو بندے نے مانگی ہوگی, لیکن وہ چیز اس کو دنیا میں دینا حکمت کے خلاف تھا, اس لیے اللہ نے بندے کو وہ چیز نہیں دی. کل قیامت کے دن جب اللہ اس کو اس کا انعام دیں گے اور یوں کہیں گے کہ دیکھ میرے بندے, تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی, اس وقت وہ چیز دینا تجھے مناسب نہیں تھا, اس کے بدلے آج تجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیزو اس وقت میں اور آپ اتنا تڑپیں گے, اتنا افسوس کریں گے, اتنا مچلیں گے کہ کاش پوری زندگی مانگتا رہتا اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. آج خدا کے دربار میں اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں. اکثر اللہ والوں کو میں نے دیکھا, اکثر اللہ والوں کو ان کے ساتھ جب سفر میں رہنے کا موقع آیا, میں نے انہیں کوئی لمبے لمبے وظیفے کرتے نہیں دیکھا, میں نے انہیں ایسے ہاتھ پھیلاتے دیکھا, میں نے انہیں بھیک مانگتے دیکھا. میں نے دیکھا کبھی بھی کوئی نیک عمل کیا نا انہوں نے ہاتھ ضرور اٹھایا, چاہے 30 سیکنڈ کے لیے. ارے مزدور مزدوری کرتا ہے نا, آخر میں کچھ تنخواہ مانگتا ہے. ہم جب بھی مسجد میں آئے ہاتھ اٹھا کر جائے, یہ ہاتھ کو کٹورا بنا کر جائے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سچا فقیر ثابت کر کے جائے کہ اللہ جی میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں, آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں, آپ سے آپ کا عشق چاہتا ہوں, تعلق مع اللہ چاہتا ہوں, تہجدی شراب چاش اور اوابین کی دولت چاہتا ہوں, اچھا قرآن شریف پڑھنے کی توفیق چاہتا ہوں, دین پر چلنا چاہتا ہوں, شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آپ مجھے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما دیجئے, سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما دیجئے, داعی کے جو صفات ہونے چاہیے اللہ وہ مجھے عطا فرما دیجئے. اور 3 دعائیں بطور خاص
प्यारे अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपको पसंद आ जाऊं, मुझसे कोई ऐसा काम ले ले जो आपको पसंद आ जाए, मुझसे कोई ऐसा काम ले लीजिए जिसका फैज़ क़यामत तक जारी व सारी रहे। मेरे अजीजों, हम अल्लाह के सामने मांगते रहे, हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, अल्लाह पाक हमें देते हुए अच्छे लगते हैं। आपने नाम सुना होगा हज्जाज बिन यूसुफ का, ये हाकिम था, इसका जुल्म जो है ना बड़ा मशहूर था, गर्दन बहुत आसानी से उतरवा दिया करता था। एक मर्तबा तवाफ कर रहा था, 5वां चक्कर हज्जाज बिन यूसुफ का चल रहा था, उसने देखा एक नाबीना शख्स है जो दुआ मांग रहा है। हज्जाज रुक गया कि क्या दुआ मांगता है, देखा कि वो ये दुआ कर रहा है कि बारी ताला मेरी आंख लौटा दे, मेरी बिनाई लौटा दे। हज्जाज ने उसको सलाम किया और कहा मुझे जानता है मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं तो नहीं जानता, नाबीना था। उसने कहा मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। ओ हो, जैसे हज्जाज का नाम सुना वो नाबीना तो कांपने लगा, थड़थड़ाने लगा। हज्जाज ने कहा एक शुर्ती को, एक पुलिस वाले को तेरे करीब खड़ा करके जाता हूँ, अब तकरीबन मेरे 2 चक्कर बाकी है, और याद रखना अगर ये 2 चक्कर में तेरी बीनाई नहीं आई तो हज्जाज तेरी गर्दन उड़ा दे। ओहो, वो तो जो तड़पा है अल्लाह के सामने कि बारी ताला अभी तक तो आंख का मसला था, अब तो मेरी गर्दन का मसला है, रब मेरी बिनाई लौटा दे, अल्लाह मेरी बिनाई लौटा दे। आप इस पर कादिर है, आप रोजाना कई बच्चों को बिनाई देते हैं, अल्लाह मेरी बिनाई लौटा दे। अभी तक आंख का मसला था, अब गर्दन का मसला है। वो ऐसा तड़पा, ऐसी आजीजी, ऐसी दिल की हाजिरी आई। इधर हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ खत्म हुआ और इधर नाबीना की बिनाई आई। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक तारीखी जुमला कहा, यूं कहा भाई साहब पहले जिस तरह आप दुआ करते थे शायद पूरी जिंदगी भी मांगते रहते तो आपकी बिनाई नहीं आती, पूरी जिंदगी। मैंने जरा सी धमकी दी और दिल की हाजिरी आई और सच्चे दिल से दुआ हुई, देखो कैसे आपकी बिनाई आ गई। इसलिए मेरा अजीजों, आज की मजलिस में एक तय करो कि हमेशा अल्लाह के सामने मांगते रहेंगे, हाथ फैलाते रहेंगे, समझ में आए तो भी, समझ में ना आए तो भी। बात चली थी इखलास पर से, आखिरी बात यह है कि हम जो है अल्लाह पाक से इखलास की दौलत मांगे और अपने आप को हम कुछ न समझे, क्या फायदा फिक्र बेशो कम से होगा, हम क्या है कि जो कोई काम हमसे होगा, अभी तक जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, आगे भी जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। अल्लाह पाक मेरे और आपके दिल को देखते हैं। एक अजीब बात लिखी है कि 10 आदमी बैठे हुए हैं, वो गुनाह करते हैं, गुनहगार है, और हम उसके पास जा रहे हैं और दिल में यूं सोच रहे हैं कि मैं, ये तो गुनहगार लोग हैं और मैं तवाज़ु कर रहा हूँ, मैं तवाज़ु के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सीधे साधे लोग हैं और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं तवाज़ु कर रहा हूँ, इन लोग के पास जाके बैठ रहा हूँ। किताबों में लिखा है कि ये बंदा ऐन तकब्बुर कर रहा है, इसका मतलब इसका दिल यूं कहता है कि ये 10 से तू बेहतर है। उसका दिल कहता है, जुबान नहीं कह रही है, दिल कहता है कि ये 10 से तू बेहतर है। और लिखा है कि अगर कोई अपने आप को किसी से बेहतर समझे और सामने वाले को कमतर समझे, यही तकब्बुर है। आकाए नामदार फरमाते हैं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हुजूर का सच्चा इरशाद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। आज जुमा का दिन है, हम गुस्ल करके आए हैं, एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको गुस्ल दिया जाएगा। आज कपड़े पहन के आए, एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा। आज खुशबू लगा करके आए, एक वो दिन आने वाला है मेरे और आपके ऊपर खुशबू लगाई जाएगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने कपड़ा पहनाया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या साथ ले जाएंगे? फरमाया इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं। ये सारे कब्रिस्तान में सोए हुए लोग तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह के वली बंदे के लिए तैयार है, गुनाहों से बचने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह अब इनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं और आप है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ हो, खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, खुदा को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा, बड़ा करीम पाएगा। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह
اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور جو بھی نیک عمل کرے وہ پوری کوالٹی والا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔